آج ہم اور آپ دنیا کی محبت میں ایسے کھو گئے ہیں کہ ہم نے دنیا کو ہی اصل زندگی سمجھ رکھا ہے، اور دنیا کے مکانات یعنی ہم جس گھر میں بود و باش اختیار کرتے ہیں اس گھر کو ہم سب سے زیادہ عالیشان بنانا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اور عیش و آرام کی تمام چیزیں ہم اس گھر میں دستیاب کرنا چاہتے ہیں، اس گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ دنیا چھوڑ کے ہمیں جانی ہے، ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ مسلمانوں، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں یہ دنیا ایک نہ ایک دن چھوڑ کے جانی ہے، ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، ہماری سانس رک جائے گی، لوگ ہمیں منو من مٹی کے تلے دبا دیں گے اور وہاں سے پھر الگ ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد ہمارے ساتھ جو معاملات ہوں گے اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ کیا ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہمارے گزرنے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ کریں گے؟ کیا ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہمارے گزرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بھائی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے؟ کیا ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں؟ اگر ہم نے یہ سوچا ہے تو بالکل ہم دھوکے میں ہیں۔ جو انسان جیتے جی اپنے بھائی سے تعلق نہیں رکھتا ہے وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ سے کیا تعلق رکھے گا؟ جو اولاد زندگی میں ہماری بات ماننے کو تیار نہیں، وہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری ایصال ثواب کریں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو رشتہ دار، جو عزیز و اقارب عید میں ہم سے ملنے تک نہیں آتے ہیں، ہم سے سلام کلام نہیں کرتا ہے، کیا مجھ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے یا ہمارے لیے کچھ جو ہے ایصال ثواب کریں گے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہمیں اپنے آخرت کی گھر کی تیاری کرنی ہے۔ ہم جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا ہی دے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ کہ انسان تم اس وقت تک مکمل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک کہ تمہاری محبوب چیز کو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اور آج انسان کے پاس اگر کوئی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس وقت انسان کے پاس سب سے زیادہ محبوب چیز اگر کوئی ہے تو وہ دولت ہے، وہ مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تک تم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تم مکمل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس مال نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس مال کی وجہ سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، اس غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے، اس مال کی محبت کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور جس ذات نے مال دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مال ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ جو انسان مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اور دنیا کی عیش و آرام کی چیز اکٹھا کرتا ہے اور اس نے آخرت کو بھول رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو اس نے بھلا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی ہلاکت اور بربادی ہے۔
اللہ نے فرمایا جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اے انسان، ہم نے تمہیں جمع کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ اس مال کو میرے راستے میں خرچ کرو، میرا جو حکم ہے، میرا جو فرمان ہے اس پر عمل کرو اور مجھے راضی کر لو، میں تمہیں جہنم کی دہکتی آگ سے نجات دے دوں گا۔ اس لیے مسلمانوں، آج جس اللہ کے گھر کے لیے آپ کو آواز دی جا رہی ہے، آپ کو پکارا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں آؤ اور اپنا مال اس اللہ کے گھر میں دے کر کے اللہ کو راضی کر لو، اے مسلمانوں آؤ اور اپنا مال اللہ کے گھر میں دے کر کے اپنے مال میں اضافہ کرنے کا راستہ اپنا لو، اے مسلمانوں آؤ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس مال کو خرچ کر کے اس مال کی مصیبت سے اور اس کی تباہی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے کہ مسلمانوں مال خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے 87 مقامات پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا مسلمانوں یہ ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ آج کی پارٹی کی شکل میں جو پروگرام ہوا ہے مسجد قباء کی ترقی کے لیے، آپ حضرات اپنا قیمتی مال دے کر کے جو ہے نجات کا ذریعہ اپنا لے، اپنے رب کو راضی کر لے اور جنت میں اپنے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بنوا لے۔ جو انسان جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں دے گا، اللہ اس کو اتنے ہی عالیشان جنت میں مقام عطا کرے گا۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو یہ پیغام دیتے کہ اے لوگوں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پاک کی قسم صحابہ کرام اپنے جان سے زیادہ اور اپنے سب کچھ سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کے پاس جو مال کی شکل میں جو چیز ہوتی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آخرت کے دن پر ہمارا بھی یقین ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جنت ہے اور جہنم ہے، لیکن مسلمانوں کیا ہم نے وہ طریقہ اپنایا ہے کہ جس طریقے پر چل کر کے صحابہ کرام نے جہنم سے چھٹکارا حاصل کیا؟ صحابہ کرام وہ تھے جو بھوکے پیاسے رہ کر کے جو دین کی اشاعت کے لیے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے۔ مسلمانوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت میں آ کر کے ہم اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ جو لوگ مال کو گن گن کے جمع کر کے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اور اگر خرچ کرتا ہے تو معمولی خرچ کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم یہ مت سوچو کہ تمہارے مال میں کمی آ جائے گی، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدہ کر رہا ہوں کہ تم پہلے خرچ کر کے تو دیکھو، میں تمہارے مال میں 2 گنا 4 گنا اضافہ کر دوں گا۔ یہ مال یا تو انسان کو بنا دے گا یا بگاڑ دے گا۔ اگر انسان نے اس مال کا حق ادا کیا تو انسان یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا اور وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اگر انسان اس مال کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اس کو جمع کر کے رکھا، اس کو گن گن کے رکھا، اللہ نے فرمایا پھر یاد رکھنا میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں نے تمہیں حکم دیا ہے مال خرچ کرنے کا، لہٰذا میرا فرمان ہے کہ تم مال خرچ کرو، اور اگر خرچ نہیں کرو گے تو گویا تم میری امانت میں خیانت کر رہے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو انسان خیانت کرتا ہے اللہ کی ملکیت میں، اللہ اسے پسند نہیں کرتا، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا، پھر اس کو دنیا کی فتنوں میں ایسا مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ انسان اس فتنے سے نکل نہیں پاتا ہے اور وہ مال اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے مال کی محبت کو دلوں سے نکال کر کے اس اللہ کے گھر کی تعمیر اور ترقی کے لیے آپ حضرات اپنا مال آ کر کے یہاں پیش کریں، تاکہ جو کام ادھورا اور ناقص ہے آپ کے تعاون کے ذریعے وہ کام جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچ سکے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں۔ لہذا میں تمام مرد و خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ
इस तामीरी काम में हिस्सा लेकर के अपने नामाए आमाल को नेकियों से भरे। अब हमारे मदरसे की चंद तालिबा हैं जो आपके सामने नात पेश करेंगे। आप हजरात जो जहां पे हैं वहीं बगौल समाप्त करना है।